الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ اور جس وقت سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، بس بے شک میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، اور میں سنتا ہوں آپ کی پکار کو جس وقت آپ پکارتے ہو مجھے، بس چاہیے کہ تم میرے احکامات کو مانو اور ایمان لاؤ تاکہ تم سیدھے راستے پر ہو جاؤ۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے جب یہ رکوع شروع ہے، اس میں رمضان المبارک کے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے تھے کہ پہلے فرمایا کہ روزے آپ پر فرض ہیں، پھر فرمایا کہ رمضان کو جو عزت اور عظمت ملی ہے وہ کس وجہ سے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، اور پھر ان آیات میں اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں کو اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں عام طور پر جو ہے لوگوں کی رغبت نیکیوں کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین کو اللہ رب العزت باندھ دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر رات اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کی طرف چلنے والوں خیر کی طرف بڑھو، اے شر کی طرف چلنے والوں رک جاؤ۔ یہ ہر رات اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات لگتی ہے، اور اس مناسبت سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے قریب لانے کا ذریعہ بتلایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے زیادہ قریب ہے کہ ہم آہستہ آہستہ دعا مانگیں، یا دور ہے تو ہم زور سے آواز دعا مانگیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں، تو ان سے کہہ دیے کہ اللہ کی ذات بالکل قریب ہے۔ دوسری آیات میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اللہ رب العزت آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کو زور زور سے پکارنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے دل میں دعا نکل رہی ہے وہ بھی وہ سن رہا ہے۔ جیسے سورہ مریم کے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں نداءً خفیہ، آہستہ آہستہ۔ اللہ رب العزت کہ وہ پکار رہے ہیں بالکل آہستہ آہستہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت دل کی آواز بھی سنتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں، اجیب دعوت الداع، میں اس کی پکار کو ضرور سنتا ہوں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت بہت شرم والے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے پھر ان ہاتھوں کو خالی لٹائے، کہ اللہ رب العزت ضرور لٹاتے ہیں، ان کو دیتے ضرور ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا رہتا ہے اللہ رب العزت بندے کو دیتے رہتے ہیں۔ ہاں، جب بندہ جلدی مانگتا ہے، جلدی چاہتا ہے، مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے، ہمارے دل پہ زبان پر یہ بات آ جاتی ہے کہ میں تو اللہ رب العزت دعائیں مانگ مانگ کر تھک گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ تو اللہ کی رحمت سے نا امیدی کی یہ آواز ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ رب العزت جو ہے اس وقت تک بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ جلدی نہیں کرتا۔ جلدی کرنے کا مطلب جب تک بندہ شکوہ نہیں کرتا اللہ رب العزت کی ذات سے، اس وقت تک اللہ رب اس کو دیتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت حکمت والے ہیں، حکیم ذات ہے، وہ بندے کی حکمت کے مطابق بندے کو دیتے ہیں کہ کب کیا چیز دینی ہے اور کیا بندے کے لیے ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت دیتے ضرور ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت یہی فرمایا کہ میں آپ کے بالکل قریب ہوں۔ جو بندہ قریب ہوتا ہے اس کو زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ
ہم کسی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی غزوے میں تھے، تو جب ہم کسی اونچی جگہ پر چڑھتے تو زور سے اللہ اکبر کہتے، اور سنت بھی یہی ہے، جب کسی بلندی پر چڑھو تو اللہ اکبر کہو، جب کسی نیچے اترو یعنی چھت پہ چڑھو اللہ اکبر کہتے جاؤ، جب چھت سے نیچے اترو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو صحابہ فرما رہے ہیں کہ ہم اونچی آواز سے کہہ رہے تھے، تو حضور سے فرمایا کہ اللہ کے بندو اپنی جانوں پر رحم کرو، نرمی کرو، اللہ کی ذات آپ کے قریب ہے، اللہ آہستہ بیات کو بھی سن لیتے ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ کرو، زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو مقامات جہاں بلند آواز سے کہنا ضروری ہے، جیسے نماز کے اندر ہے تکبیرات جب کہتے ہیں اونچی آواز سے کہنا، اور اسی طرح تکبیرات جو عیدین کے وقت پڑھتے ہیں ان کو اونچی آواز سے پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس کا اونچی پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ جیسے عید الاضحیٰ کی تکبیرات تشریق آئیں گے، ان کو اونچی آواز سے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ یہ اس طرح باقی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اللہ رب العزت آہستہ آہستہ مانگو، ضروری نہیں ہے اونچی آواز سے۔ ہاں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا آواز اونچی نکل جاتی ہے، وہ ایسے بھی ہوتا ہے جب بچہ ماں سے مانگتا ہے یا والدین سے مانگتا ہے، پہلے ایسا ایسا مانگتا ہے، جب نہیں دیتے پھر اونچی آواز سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہی بندے کی حالت ہونی چاہیے، بندہ اللہ سے مانگے آہستہ آہستہ، جب بندے کو جوش آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا اس پر نزول ہوتا ہے، پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اور مانگنا اکیلے چاہیے، وہ مانگنے کا بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تہجد کی نماز نصیب فرمائے، یہ اللہ کی لاڈلی نماز ہے، اس وقت جو بندہ مانگتا ہے کہ ضرور ملتا ہے اللہ۔ اور ہاں دعا کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھ کر مانگا جائے کہ اللہ کی ذات نے مجھے دینا ہے۔ جب ہم یقین کے ساتھ مانگیں گے، یقین کے ساتھ اللہ کی ذات بندے کے گمان کے مطابق فیصلے فرما دیتے ہیں۔ بس اوقات اللہ کی رحمت اللہ کا کچھ اور منظور تھے، لیکن جب بندہ اللہ سے اتنی آہو زاری سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے، اگر نہیں بھی ملتا پھر بھی مانگنا چاہیے۔ ایک دن تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، ہمیں معاف فرما دے گا اور ہمارے کام سیدھے فرما دے گا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ میں بندوں کی پکار کو سنتا ہوں جس وقت وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اگر فرمائے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب میں آپ کی پکار کو سنتا ہوں، آپ سے بھی یہ میں تقاضا کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے احکامات پر عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقات دیں، اور اسی طرح جو باقی جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرمایا اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کیا دیں گے آپ کو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جب آپ یقین کے ساتھ ان احکامات پر عمل کرو گے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر اللہ رب العزت آپ کو سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ جو ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں اللہ رب العزت سے یہ مانگتے اہدنا الصراط المستقیم کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ رب العزت سیدھے راستے پہ چلا دے۔ لعلہم یرشدون، جب ایک تو یہ ہے اللہ سے مانگنا ہے، اور دوسرا اللہ کے احکامات جو ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے احکامات لازم فرمایا ان پر عمل کرنا ہے یقین کے ساتھ، پھر اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اپنے سے مانگنے والا بنائے، اس لیے کہ وہ ذات ایسی ہے جس سے مانگا جائے وہ خوش ہوتی ہے، اگر نہ مانگا جائے وہ ناراض ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم اسی ذات کے سامنے اپنا سر جھکائیں، اسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں جو دے کر خوش ہوتی ہے۔ اللہ رب مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔